السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس میں ہمارے ٹیچنگ کے اندر کوئی بھی ہم نے کسی کو سبق دینا ہو، لیسن پڑھانا ہو، تو اس میں پہلے ہوتا ہے کہ اس لیسن کا مقصد کیا ہے، دوسرا ہے کہ اس لیسن کو دیتے ہوئے طریقہ تدریس یعنی پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس آیا کے اندر بھی پہلا جو ہے نا حصہ وہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک، یہ مقصد ہے، آبجیکٹو ہے، بالحکمہ یہ طریقہ تدریس ہے۔ ہم نے پچھلے ایک دو دروس کے اندر یہ بات کی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یہ یونیورسل بھی ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے، یہ پرانے نہیں ہوتے۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو جدید تحقیقات ہیں، ریسرچز ہیں، وہ کیا ہیں، اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں پہلے ہی سے اپنایا ہوا ہے۔ مثلا ہمارا جو اس وقت کا، اس صدی کا نصاب ہے نا، نصاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نصاب اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے۔ مطلب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بچے کے ماحول کی سرگرمیوں میں، واقعات میں، مثالوں میں انگیج کر کے اس کو بات سمجھانا۔ دوسری بات ہے کہ اس نصاب کے اندر کہا گیا ہے کہ انکوائری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بچے سے سوال کرنا، بچے ہی کو سوال کر کے جواب تک لے کے جانا، اس کو ڈائریکٹ آنسر نہ دینا۔ اب ہم بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر تیسری بات کہ کمیونیکیشن، دوسروں کو بات پہنچاتے ہوئے، جو آج کل اینکر پرسنوں کو بھی ضرورت ہے، جو سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے، جو مبلغین کو بھی ضرورت ہے، جو پڑھانے والے اساتذہ کو بھی جس کی ضرورت ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ تھوڑے ہونے چاہیے، اور دوسری بات الفاظ تھوڑے ہوں اور سادہ ہوں، لیکن ان میں لاجک ہو، معنوی زور ہو۔ اب ہم ایک مثال رکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، تو میرا رنگ بھی سیاہ نہیں، میری بیوی کا بھی سیاہ نہیں، مجھے بچے کے بارے میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ تیرا ہی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ شک نہیں کرتے، شک سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جو میں نے کہا کہ جدید اس کے ماحول میں کہنے لگے تو نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، کہتا جی رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کو سکھانے کے لیے کہاں لے گئے، اس کے گھر میں، ماحول میں، پوچھا ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے، کہتا جی ان کا رنگ سرخ ہے۔ پوچھا پھر اگلا سوال کیا، کیا ان میں کوئی سیاہی مائل بلیکش کلر کا بچہ ہے، اس نے کہا جی ایک ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس بچے کی ماں کا رنگ کیا ہے، وہ کہنے لگا سرخ۔ پھر پوچھا اس بچے کے باپ کا رنگ کیا، کہتا جی سرخ۔ پھر جواب نہیں دیا، پھر پوچھا کہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو وہ صحابی کہنے لگا کہ اس بچے کی پیچھے نسل میں اس کا دادا دادی، اس کا نانا نانی اس رنگ کا ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیرے بچے کی بھی نسل میں ایسے ہی ہوگا۔
اب اس کو دیکھیں، کیا اس کو مثال کہاں کی دی؟ اس کے ماحول کی۔ دوسری بات کہ اس کو ڈائریکٹ جواب دیا یا اس سے سوال و جواب کیے۔ تیسری بات، آج 21ویں صدی کے اندر سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ بچے کے قد و قامت، رنگ و نسل پہ صرف اس کی ماں اور باپ کا نہیں، اس کی پچھلی نسل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہی مینڈل کے قوانین وراثت بھی ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات، کیا یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، کیا یہ بات سادہ الفاظ میں نہیں کی گئی؟ کوئی تھوڑے سے تھوڑا پڑھا لکھا بندہ، کم عقل بندہ کیا کہے گا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی؟ کیا ایک بہت دانشور، ایک پی ایچ ڈی، ایک سائنٹسٹ کہے گا کہ میری بات، میرا ٹائم ویسٹ ہوا، یہ بات لاجیکل نہیں، اس میں مانوی زور نہیں، اس کے اندر کوئی حقائق اور دلائل کے لحاظ سے نہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعنی جو طریقہ آج کے لوگ کہتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اپنائے ہوئے ہیں۔ اگلی ایک بات کہتے ہیں، یہ بات جو میں نے تائید میں، آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو بندہ اتنے سادہ الفاظ میں بات نہیں کر سکتا کہ ایک پرانے زمانے کی بڑھیا کو بھی سمجھ آ جائے، اسے ٹیچر نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا کئی دفعہ کہتے بندہ بڑا قابل ہے لیکن نا اس کی باتوں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کہتا بالکل وہ بندہ نالائق ہے۔ اگر قابل ہوتا تو وہ سادہ مثالیں دے کے بات سمجھا دیتا۔ اب دیکھو، میں نے اور آپ نے تو یہ دنیا دیکھی ہے، آخرت کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، یہ اگر ہم فگرز کی شکل میں لکھ کے دیں کہ جی یہ 10 کی طاقت اتنے 9 سال جو ہے نا اس دنیا سے زیادہ ہے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے سمندر سے انگلی کو ڈبو لیا جائے اور اس کو باہر نکال لیا جائے، جتنا پانی انگلی کو لگے اور جتنا پانی سمندر میں ہے، جو دونوں کا فرق ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ مثال ایک نبینہ آدمی جس نے سمندر نہیں بھی دیکھا، کیا اس کی سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو لوگ نہیں بھی گئے، کیا وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ کیا اس کو دونوں کے فرق، ہم گلاس میں سے انگلی ڈبو کے نکال لیں، پانی کا گلاس ہے انگلی ڈبو کے نکال لیں، کیا گلاس کے پانی میں کوئی فرق آتا ہے؟ تو سمندر سے جب انگلی ڈبو کے نکالیں گے، سمندر کے پانی میں کوئی فرق آئے گا؟ اچھا، تو دیکھیں کیسے اپنے اندازے میں، نہ کو پڑھا لکھا کہہ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں، میرا ٹائم ضائع ہے، نہ کو عام بندہ کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے کئی دفعہ کہتے وہ سر جی کلاس نالائق لڑکے بھی ہوں آ قابل بھی ہوں، اسی سارے نوں کیویں سمجھائیے، سارے نوں ساری گل دی سمجھ نہیں آتی۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہیں، جتنے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک فوت ہو چکے ہیں، جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، یہ سارے لوگ جمع، ان کے ساتھ جن بھی شامل ہو جائیں، ان کو جو چاہیے، جو ان کی خواہش ہے کہ میری اتنی کوٹھیاں ہونی چاہیے، میرے اتنے جہاز ہونے چاہیے، میری اتنے علاقے پہ حکومت ہونی چاہیے، میرے پاس فلاں ہونا چاہیے، جو بھی ان کے دل میں تمنا ہے، یہ اللہ سے مانگ لیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سمندر سے سوئی کو ڈبو کے نکال لیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہے۔ اب بتاؤ کہ اس حدیث میں بھی کوئی ایسی بات ہے؟ یعنی جو تقاضے، اب آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بڑی ہیں۔ ہماری ایک ٹریننگ ہوئی امریکن کے ساتھ، یہ سن 2005 کی بات ہے۔ اس وقت گورنمنٹ امریکن کو ایک لیکچر ویڈیو کانفرنس ہوتی تھی، اس کے $2000 دیتی تھی پروفیسر کو۔ پروفیسر نے آ کے کہا کہ بچہ سب سے زیادہ اس وقت سیکھتا ہے جب دوسروں کو پڑھا رہا ہو۔
اس لیے تم کلاس میں گروپ بنا کے نا چھوٹے چھوٹے، ایک بچے کو کہو کہ اپنی بات دوسرے بچوں کو سمجھائے، وہ بات کہتا نہ کبھی بھولتی ہے، تو سب سے زیادہ کہتا نا 95% اس طریقے سے بندہ سیکھتا ہے۔ اگر کتاب پڑھے نا ریڈ، اس سے صرف 10% سیکھتا ہے، اس سے 95%، 90 سے زیادہ۔ اب اس نے نا جی اس چیز کا $2000 گورنمنٹ سے لے لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا، اس زمانے میں بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہیں میری طرف سے ایک بات بھی اگر یاد ہے نا وہ آگے لوگوں کو پہنچا دو۔ یعنی ہر بندے کو کہا کہ تو ٹیچر ہے، تجھے اگر زیادہ علم نہیں، تو بڑا اسکالر نہیں، تجھے صرف میری ایک ہی بات یاد ہے، وہ آگے لوگوں کو پہنچا دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے کہا تھا کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، میں ممبر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ وہ صحابی، ایک عورت نے آ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کو پیش کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ ایک اور صحابی تھا، اس نے کہا جی مجھے، آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی حق مہر کے لیے پیسے ہیں؟ کہتا نہیں ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ تیرے پاس، باقی لمبا نہ ہو، کہ کوئی لوہے کا چھلا یا انگوٹھی ہے جو انگلی میں پہن لیتے ہیں لوگ، چھلے وغیرہ؟ کہتا جی میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے قرآن یاد ہے؟ کہتا ہاں ہاکذا، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ یعنی مالی لحاظ سے اتنا کمزور کہ لوہے کا چھلا اور انگوٹھی بھی نہیں، لیکن علمی لحاظ سے اتنا مضبوط، قرآن یہاں سے بھی یاد ہے، یہاں سے بھی یاد ہے، یہاں سے بھی یاد ہے۔ کیوں؟ آپ کی اس حکمت عملی کی بنا پہ ادعو الی سبیل بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک بات بھی یاد ہے آگے پہنچاؤ۔ اس لیے سارے صحابہ جو پہلے ان پڑھ تھے، سبھی کو نماز جنازہ آتی تھی، سبھی کو نماز آتی تھی، سبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب ہوتے تھے، میدان جہاد میں جرنیل اور سپاہی ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھانے کی، سکھانے کی اسٹریٹجیز تھی، باتیں بڑی ہیں۔ تو ہم نے اس کاز کو، یعنی دین کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، جو بھی جس دور کے ذرائع، جو وسائل ہوں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے المیزان کے نام سے، المیزان، میزان کے معنی ہوتا ہے توازن، بیلنس۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ لوگ انگریزی کو، اسکول کالج کی تقریم کو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ نکھٹو ہوتے ہیں، مولوی جو ہے نا بڑے بیکورڈ ہوتے ہیں، حالانکہ مولوی دو جہانوں کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ایک ہی کرتے ہیں۔ یعنی اسلام اس دنیا کے بارے میں بھی رہنے کے گر سکھاتا ہے۔ یعنی میں نے جتنی گفتگو کی ہے یہ حدیثوں سے کی ہے، کیا اس کے اندر ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس، ماڈرن ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور میتھڈ نہیں ہیں؟ کیا جو جدید لوگ کہتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں؟ اور پھر اس میں اگلے جہان کی باتیں نہیں ہیں؟ تو جتنا وحی کا علم ایڈوانس ہے دوسرا نہیں۔ اس لیے آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنس ود آؤٹ ریلیجن از لیم، سائنس جو ہے نا مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، اور جو مذہب ہے ود آؤٹ سائنس از بلائنڈ، مذہب کی بھی بہت ساری باتیں سائنس کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ وہ عام بندہ کہتا ہے اتنی جنتیں کہاں بنے گی؟ اور بھائی تو اس دنیا کو ہی بہت بڑا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ تو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس زمین کی حقیقت ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے پہ ایک ریت کا ذرہ، اگر 10 دنیا کے ہر بندے کو 10 سمندر کے کنارے سے ریت کے ذرے دے دیں تو کیا سمندر کی ریت ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی المیزان کے نام سے ہی ہم نے فیس بک کا پیج بنایا ہے، اسی نام سے یہ چینل بنایا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم یہ ہمارے جو دینی دروس ہیں یہ بھی، اور جو ٹیچنگ سے متعلقہ لیٹسٹ طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، میں نے پورے پنجاب کی بھی ٹریننگ ٹاپ کی تھی، پاکستان کی بھی ٹاپ کی تھی، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے میں نے کئی بیچز کی تیاری کی ہے، کروائی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جو مسجد میں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں جتنے پرسنٹ، جس ریشو سے ہمارے بچے یا اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں اس ایگزام میں کسی اور کے نہیں ہوئے ابھی تک، یہ اللہ کا فضل ہے۔
تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں، اور سائنس سے متعلقہ چیزیں بھی دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی باتیں پھیلانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔